استغفار کے حوالے سے تو قرآن پاک بھرا ہوا ہے، اور نیک لوگوں کی آپ زندگی بھی دیکھ لیں کہ وہ زیادہ استغفار کرتی آپ کو نظر آئیں گے. جو جتنا نیکی کی بلندی پر ہوگا وہ زیادہ استغفار کرے گا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو میری رحمت چاہیے تو استغفار کرو. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے دنیا میں اپنے بندے کو رزق کی فراوانی بھی دیتا ہے، بیٹے اولاد بھی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی عافیت اور رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. تو استغفار کی وجہ سے پھر نعمتوں میں ایک دوام بھی رہتا ہے. استغفار کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان استغفار کی برکت سے استکبار یعنی تکبر سے بھی بچا رہتا ہے. لیکن نظامی صاحب یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہو گئی ہمارے لیے کہ استغفار ہے کیا. استغفار یہ ہے کہ آپ اپنے خاص طور پہ جو خفیہ گناہ ہیں نا کہ جن کی کسی کو خبر بھی نہیں ہے، وہ گناہ بھی چھوڑ کر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. میں کہیں یہ پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ گناہ پہ بھی اڑا رہتا ہے اور وہ استغفار کرتا ہے تو وہ استغفار نہیں کرتا، وہ اپنے رب سے مذاق کرتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے.